قادیانیت کی بھی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو اس کی جڑیں بھی آپ کو یہودیت سے ملتی ہوئی نظر آئیں گی. یہودی یہ ساری تہمتیں کس لیے کر رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا انہدام ہوگا, یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا تو ہمارا مسیحا دجال آئے گا اور اس کے نتیجے میں ہمیں پوری دنیا کے اندر طاقت اور غلبہ. اسرائیلی وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ ہمارے 311 فوجی گزشتہ رات مردار ہو چکے. ایک ان کا لیفٹیننٹ جنرل رینک کا آفیسر جو اس آپریشن کو ہیڈ کر رہا تھا وہ اس وقت قیدی بنا کر حماس کے پاس موجود ہے. بچہ جواب دیتا ہے کہ ماں آج اگر جبرائیل بھی آ کر پوچھے گا تجھے میری مدد کی ضرورت ہے تو میں جواب دوں گا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اپنے رب کی مدد کی ضرورت ہے. قرآن کی تلاوت کروں گا اور تم اس دوران میرے ٹانکے لگا لینا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کا اصول ہے جدید دنیا کے اندر بھی کہ ہسپتال پر بمباری نہیں کی جاتی. شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں, اس سے قبل یہ تمہید آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری ہے. آپ میں سے شاید ہی ہو کوئی جو اس بارے میں لا علم ہو کہ اس وقت اہل فلسطین اور بالخصوص اہل غزہ کے صورتحال سے دوچار ہیں. وحشیانہ تشدد ہو مسلمانوں پر, دنیا کی مجرمانہ غفلت اور چشم پوشی ہو, یا ملت اسلامیہ کی خاموشی, کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہو. لیکن ہم یہاں مجبور اور بے بس سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اس زمن میں بلانا چاہوں گا ایسی شخصیت کو جنہوں نے بہت ہی کم عمری سے ہی بنا کسی تفریق کے ہر شخص, ہر جماعت اور ہر تنظیم کے لیے, علماء حق کے لیے آواز اٹھائی, علماء حق کے نمائندے بنے اور سوشل میڈیا کی ایک بھرپور آواز اور توانا آواز بنے. بلانا چاہوں گا نوجوان شخصیت حضرت مولانا عمار یاسر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی گفتگو سے آپ تمام کو مستفید فرمائیں. مولانا عمار خان یاسر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا یعقوب فیض صاحب کی دعوت پہ دوسری دفعہ آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. مولانا یعقوب فیض صاحب کی شخصیت ہمارے لیے اس وقت سے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے جب ہم مدرسے کے اندر پڑھا کرتے تھے اور عملی میدان کے اندر کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دے چکے تھے. اس وقت سے اپنے بیٹے عمر یعقوب کی طرح شفقت, محبت, عنایت اور نظر کرم ہمارے ساتھ رہی. اس لیے ہم اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہیں. اور مجھے جو بھی موضوع دیا گیا ختم نبوت کانفرنس, تمام احباب نے ختم نبوت سے متعلق مولانا اللہ وسایہ صاحب, مولانا امیر حمزہ صاحب اور نصیر احرار صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی. قادیانیت کی بھی اگر آپ ابتدا دیکھیں تو اس کی جڑیں بھی آپ کو یہودیت سے ملتی ہوئی نظر آئیں گی. بلکہ یہودیت کا بھی یہ جو اگلا ایک سٹیپ ہے صہیونی طاقت جس کو بولتے ہیں, قادیانیت دراصل وہاں سے شروع ہوتی ہے اور انہی کا ایک منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو جتنا زیادہ تقسیم کیا جائے گا اتنی آسانی سے ان کو اپنا غلام بنانا, ان پر حکومت کرنا آسان ہے. ابھی اگر آپ غزہ کی صورتحال کو دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ غزہ اور ویسٹ بینک یہ دونوں حصے مل کر فلسطین بنتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی زمینی راستہ نہیں ہے. جس طرح مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان میں انڈیا کی ریاستیں تھیں, اسی طرح اسرائیل درمیان میں ہے, ایک طرف ویسٹ بینک اور ایک طرف غزہ ہے. 78% علاقہ اس وقت اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے, 1% غزہ کی پٹی ہے اور 21% علاقہ صرف ویسٹ بینک کا ہے جس کو فلسطین کا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے. اور اس 21% کے اندر بھی یہودیوں کی سیٹلمنٹس اور بستیاں موجود ہیں. لیکن بدقسمتی سے 7 اکتوبر سے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, اب تک آج کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 8,000 لوگ اپنی جان کی بازی صرف غزہ کے اندر ہار چکے ہیں, جن کے اندر 3500 سے زائد معصوم بچے ہیں. وہ معصوم بچے جو اپنے ہاتھوں پہ, اپنے جسم کے مختلف اعضاء پہ اپنے نام لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحافی ان سے سوال کرتا ہے کہ تم اپنے جسم کے اوپر اپنے نام کیوں لکھ رہے ہو؟ وہ بچے جواب دیتے ہیں کہ جب اسرائیلی طیارے آ کر بمباری کریں گے اور ہمارے اعضاء کے چیتھڑے بکھر جائیں گے تو ان اعضاء کے ذریعے, ان پر لکھے گئے ناموں کے ذریعے ہمارے والدین ہمیں پہچانیں گے. کل غزہ پہ اسرائیل کی جانب سے زمینی ہو, فضائی ہو یا سمندری راستے سے, تینوں طرف سے حملہ کیا گیا. اس سے پہلے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی, ان کا پانی, ان کی بجلی پہلے سے منقطع ہے, کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں, اور اس کے بعد سے رابطہ منقطع تھا. لیکن آج وہاں پہ اسٹار لنک کے ذریعے نیٹ آیا تو جو اطلاعات سامنے آئیں, حماس کے شیروں نے بتایا کہ اگر تم شیروں کی کچھار کے اندر گھسو گے
تو کیا انجام ہوگا۔ خود اسرائیلی وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ ہمارے 311 فوجی گزشتہ رات مردار ہو چکے ہیں۔ ایک ان کا لیفٹیننٹ جنرل رینک کا آفیسر جو اس آپریشن کو ہیڈ کر رہا تھا وہ اس وقت قیدی بنا کر حماس کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر حماس کے نوجوان جو کچھ کر رہے، حماس کے مجاہدین جو کچھ کر رہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان صاحب اقتدار لوگوں نے کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے اوپر غیر اقوام ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے کھانے والے پیالے کی طرف کھانے والی بلاتی ہے، یعنی آ جاؤ کھانا لگ چکا ہے آ کر کھا لو۔ یقین کیجئے اس وقت جو صورتحال ہے اسرائیل کے اندر اس کے اتحادی تمام تر مجتمع ہو چکے ہیں۔ غزہ کے ساتھ جو میڈیٹرینین سی ہے اس کے اندر امریکی ایئر کرافٹس پہنچ چکے ہیں اور برطانیہ کے شاہی بحری بیڑے وہاں پر پہنچ چکے ہیں جن کے اندر 2,000 میجن کمانڈوز موجود ہیں۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی اور یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ تل ابیب کے اندر پہنچ کے اسرائیل کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کروا چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع تل ابیب کے اندر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں یہاں پر امریکی وزیر دفاع کے طور پر نہیں بلکہ یہودی کے طور پر آیا ہوں۔ لیکن مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے کہ کسی مسلمان حاکم کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ بھی ایک جمعہ بیت المقدس کے اندر جا کر پڑھتا اور کہتا کہ میں یہاں پر سعودی عرب کے بادشاہ، پاکستان کے وزیر اعظم یا قطر کے امیر کے طور پر نہیں بلکہ میں ایک مسلمان کے طور پر آیا ہوں اور یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اگر بیت المقدس کی طرف دیکھو گے تو پھر تمہارا انجام برا ہوگا۔ مصر کے اندر عرب لیگ سربراہی کانفرنس ہوتی ہے جو بغیر مشترکہ اعلامیہ کے ختم ہو جاتی ہے۔ نشستن، گفتن، برخاستن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ ہم اسرائیل کو اس دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے، گویا وہ پہلے آپ سے اجازت لے کر یہ دہشت گردی کر رہا ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر وہ رول بہترین طریقے سے، وہ اصول جنگوں کا آرٹ آف وار اپلائی کیا گیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، جتنا تقسیم کرو گے ان پر حکومت کرنا آسان ہوگا۔ بڑے بڑے طریقے آزمائے انہوں نے، کبھی غلام احمد قادیانی جیسے فتنے پیدا کر کے، لیکن انہیں ایک اصول سمجھ میں آ گیا کہ انہیں نیشن سٹیٹس کے اندر بانٹ دو، انہیں بتا دو کہ تم مسلمان نہیں، تم پاکستانی ہو، پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان، تم افغانی ہو، تم ہندوستانی ہو، تم سعودی عرب کے ہو، تم اماراتی ہو، تم کویتی ہو۔ جو سعودی عرب میں لوگ رہے ہیں انہوں نے سن رہا، ہم نے بھی ان سے سنا کہ سعودی عرب کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی سعودی باشندے کے منہ پر تھپڑ مارو تو بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ تھپڑ گویا بادشاہ کے منہ پر ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ غزہ کے وہ بچوں کے اوپر جو بمباری برس رہی ہے وہ کس کے اوپر بمباری ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جست واحد کی طرح ہے؟ اس بازو کو تکلیف ہوگی تو پاؤں کو بھی اتنا ہی درد ہوگا جتنا اس بازو کا درد ہو رہا ہے۔ اس دور کی میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکین بنا کی ربش لطف و ستم مور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم مور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم مور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا وہ کفن ہے۔ ہم نے اپنی اپنی ریاستوں کے بت بنائے، پھر ان بتوں کے آگے کھڑے ہو کر ان کو پوج رہے ہیں۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ غزہ کے اندر بمباری ہو رہی ہے، میں تو اپنے وطن کے اندر آرام سکون سے بیٹھا ہوں، میرا مسئلہ تھوڑی ہے۔ اور غزہ کے لوگوں کو آپ سے امید بھی نہیں ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے الجزیرہ پہ کہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم پر اتنی بمباری ہو رہی، اتنے لوگ مر رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، بجلی بند ہے، کیا مسلم حکمرانوں کو ہمارا کوئی ہوش نہیں؟ کیا وہ ہماری مدد کو نہیں آ رہے ہیں؟ اس بچے کا ایمان دیکھیے، توحید کی طاقت دیکھیے اس کے سینے کے اندر۔ بچہ جواب دیتا ہے کہ ماں آج اگر جبرائیل بھی آ کر پوچھے گا تجھے میری مدد کی ضرورت ہے تو میں جواب دوں گا مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے رب کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا۔ ایک بچہ روتے ہوئے کہتا ہے صحافی سے کہ کل کی رات جس طرح ہم پر گزری، بمباری ہو رہی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ جئیں گے نہیں جئیں گے، ساری رات شور ہے، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، 100 کے قریب طیارے کل رات غزہ کے 42 کلومیٹر کے صرف جو ایریا ہے اس کے اوپر پرواز کر رہے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں ان مسلم حکمرانوں سے پوچھوں گا یا اللہ یہ شور ہمارے کان پھاڑ رہا تھا لیکن یہ شور مسلم حکمرانوں کو کیوں نہیں جگا رہا تھا؟ ایمانی طاقت دیکھیے ان بچوں کے اندر۔ بچے کی ٹانگ زخمی ہوتی ہے، ملبے کے نیچے آ کے ٹانکے لگانے ہیں،
انستھیزیا کا سامان موجود نہیں، کس طرح اس کو بے ہوش کر کے ٹانکے لگائے جائے؟ بچہ کہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں گا اور تم اس دوران میرے ٹانکے لگا لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تازہ کر دی، تیر لگا، فرمایا نماز کے اندر کھڑا ہوگا، اس کا تیر نکالے نا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ ہوائی باتیں نہیں، تمام ویڈیوز نیٹ پر موجود ہیں، ہر چیز کا ثبوت موجود ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لیکن مسلم حکمران ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی، گلیار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ سیاست ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ہندی وہ افغانی، یہ تورانی وہ خراسانی، لیکن ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا وطن صرف اسلام ہے۔ اقبال کی یہ پوری نظم وطنیت کو پڑھ کے دیکھیے، ایک ایک مصرع آپ کو بتائے گا کہ وطن کا مطلب کیا ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ یہ جو وطنیت کا بت تم نے بنایا، یہ جو اپنے اپنے ممالک کے اندر تقسیم ہو کر اپنے اپنے ممالک کی پوجا کی، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، یہ نبی کے دین کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام ہے تیرا دیس اور تو مصطفی ہے۔ کوئی جغرافیائی سرحد نہیں، میرا صرف ایک ہی دیس ہے، اسلام ہے تیرا دیس اور تو مصطفی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسی بالفور ایگریمنٹ کے نتیجے میں، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا گیا، مکمہین ایگریمنٹ ہو یا بالفور ایگریمنٹ، ہمارے اپنے مسلمان ممالک نے امت مسلمہ کی پیٹھ کے اندر اور خلافت کی پیٹھ کے اندر خورا جو ہے وہ چھرا گھونپ کر اس اسرائیلی ریاست کے قیام کو یقینی بنایا، صرف ذاتی مفادات کے لیے اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے لیے۔ ہمارا پہلے دن سے موقف تھا، ہندوستان سے تحریک خلافت شروع ہوئی، علماء دیوبند کو پتا تھا کہ خلافت لولی لنگڑی ہی ہو وہ مسلمانوں کے لیے ایک نجات دہندہ ہوتی ہے۔ سوچئے ذرا کہ مکہ کے مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہو، عمر فاروق براجمان ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہو، اور مسلمانوں کی یہ صورتحال ہو۔ ایک لونڈی کو عیسائی پادری تھپڑ مارتا ہے معتصم باللہ کے دور میں، اور لوارث سمجھتا ہے اس کو، اور کہتا ہے کہ بلا اپنے خلیفہ کو وہ سرخ گھوڑوں پر بیٹھ کر آئے۔ معتصم باللہ کو خبر پہنچتی ہے، 5000 سرخ گھوڑوں پر فوری طور پر لشکر تیار کر کے بھیجا جاتا ہے، اور اس لونڈی کو لگے تھپڑ کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم انہی سوچوں کے اندر پنہاں ہیں، روزانہ مذمتیں، روزانہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ وہ ایک ملٹری اتحاد بنایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جب راحیل شریف ریٹائر ہوئے تو سعودی عرب کی سربراہی میں، جس کے پہلے اور ابھی تک وہی آرمی چیف ہے، دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا تھا 42 ممالک کا، کہاں ہے وہ؟ مصر میں کہا سب نے کہ اسرائیل یہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ اگر اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے تو پھر 42 ممالک کا فوجی اتحاد تو دہشت گردوں کے خلاف ہی بنایا گیا تھا، وہ کہاں گیا؟ اسرائیل ایک ظالم درندے کی طرح مسلمانوں کو بھنبوڑتا چلا جا رہا ہے، بغیر یہ دیکھے سمجھے کہ میری بمباری کے نتیجے میں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں۔ ہسپتالوں کو اطلاع دے کر بمباری کی جاتی ہے، حالانکہ جنگوں کا اصول ہے جدید دنیا کے اندر بھی کہ ہسپتال پر بمباری نہیں کی جاتی۔ وہ باقاعدہ لیٹر جاری کرتا ہے کہ اس ہسپتال کو خالی کر دو، ہم نے اس پر بمباری کرنی ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر اس کے سفیر کو جب ثبوت دکھائے جاتے ہیں، پرانی ویڈیو ہے اگرچہ، کہ تم لوگوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی فلسطین کے اندر، وہ اس رپورٹ کو پھاڑتا ہے اور ہوا کے اندر اڑا دیتا ہے کہ جس سے جو ہوتا ہے کر لے، ہم تو جو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ جاری کریں گے، کیونکہ اس کو پتا ہے ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں، ہاں مذمتی بیانات سب جاری کریں گے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، سب کا نبی بھی، دین بھی، ایمان بھی ایک،
حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک 80 لاکھ کی آبادی والا صرف اسرائیل ہے. آپ کے لاہور شہر سے چھوٹی آبادی ہے، 41 کلومیٹر لمبائی اور 12 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. شاید لاہور اس سے بڑا ہوگا. لاہور کا جو رقبہ ہے وہ 1772 اسکوائر کلومیٹر ہے غالباً، اور پورے غزہ کا 350 اسکوائر کلومیٹر ہے. لاہور شہر کے اندر کتنے غزہ آ سکتے ہیں؟ اور اس کے اطراف میں چاروں طرف مسلمان ممالک اسرائیل کے، اور ان کی مشترکہ آبادی 12 کروڑ بنتی ہے. ہر ایک مسلمان، ہر ایک یہودی 7 سے 8 مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے، لیکن ہم کچھ کرنے سے قاصر، کچھ نہیں کر سکتے. تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس کے لیے ضروری ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دی. یہودی یہ ساری تغوّدوں کس لیے کر رہے کہ مسجد اقصیٰ کا انہدام ہوگا، یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا تو ہمارا مسیحا دجال آئے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پوری دنیا کے اندر طاقت اور غلبہ نصیب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتاب کے اندر ان سے وعدہ کیا گیا کہ جب تم ہیکل سلیمانی تعمیر کر لو گے تیسری دفعہ تو پھر تمہیں دنیا پہ غلبہ مل جائے گا. اگرچہ جھوٹا ہی صحیح، لیکن انہیں اپنی کتاب پر یقین کتنا ہے، اور ہمیں اپنے قرآن پر کتنا یقین ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ابھی ہم نے اپنے پڑوس کے اندر دیکھا کیا ہوا. چند مٹھی بھر چند سرفروش تھے جنہوں نے کتنے ممالک کے اتحاد کو دھول چٹا دی. وجہ کیا تھی؟ ایمانی غیرت تھی، اللہ پر یقین تھا. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان والے ہو تو 20 و 100 پر غالب ہو، 100 200 پر غالب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم ہر چیز کو پس پشت ڈال کر آج کی دنیا میں گلیار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد قائم کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں. یاد رکھیے، ہم نے جتنا قرآن کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، علماء سے سنا، نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ مارکہ آخری مارکے کی جانب بڑھ رہا ہے. تمام تر قوتیں مجتمع ہو چکی مسلمانوں کے خلاف اور بلا رہی ہیں ایک دوسرے کو، آ جاؤ. اور مسلمان آپس میں لڑ لڑ کر مرتے چلے جا رہے ہیں. مسلمان ریاستوں سے زیادہ مضبوط موقف اس وقت رشیا نے اپنایا. شمالی کوریا کے صدر نے غیرت دلاتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی کا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پنگا نہیں لیا. اگر ہمارے ساتھ پنگا لیا ہوتا تو ہم اپنے تمام ایٹمی ہتھیار ان پر چلا چکے ہوتے. یہ کس کی جانب اشارہ ہے؟ یہ کس کو سبق دیا جا رہا ہے؟ رشین پریزیڈنٹ چائنا کے اندر کھڑا ہو کے پرسوں کہہ رہا ہے، اور اس نے عمل بھی کر دیا. 200 کمانڈوز کے ساتھ اپنی بحری بیڑا اس نے جو ہے وہ بلیک سی کے اندر بھیج دیا کہ وہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ نظر رکھے گا، اور اس کے اوپر اس نے وہ میزائل لگائے ہیں جن کی رینج کے اندر اسرائیل آتا ہے کہ کل کو اگر امریکی الائز نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی یوکرین کی طرح تو رشیا اپنے فریق مخالف کا جواب دینے کے لیے وہاں موجود ہو. لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اگر وقت میرا بہت ہو گیا، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے کہ معاشی بائیکاٹ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. علماء آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ بدر کے اندر 313 تھے، کفار کا لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا. مسلمان مدینہ سے باہر نکلے، بدر کے اندر جا کر قیام کیا. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا. رب کے حضور دعا کی، اللہ نے فتح دی. لیکن اس سے پہلے بھی کچھ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کا معاشی مقاطعہ کرنے کے لیے نکلے تھے کہ وہ قافلہ جو غالباً شام سے آ رہا تھا، بہت سارا مال و زر لے کے، بہت سارا اسلحہ لے کے، جس سے کفار مکہ مالی طور پر مضبوط ہوتے. رسول اللہ مدینہ سے دراصل معاشی مقاطعہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے. اس لیے یہ رسول اللہ کی سنت ہے، جہاں جتنا ہو سکے معاشی بائیکاٹ کرنے کی کوشش کیجیے. آپ سب سے بڑی مثال ایک معروف فاسٹ فوڈ برانڈ کی کہ لوگ کہتے تھے احتجاج سے کیا ہوتا. 3 دن کے احتجاج میں پوری دنیا کے اندر اس برانڈ نے گھٹنے ٹیکے اور کہا کہ ہمارا اسرائیل کے میکڈونلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ترکی کے اندر ہو، سعودی عرب کے اندر ہو، پھر پاکستان کے اندر بھی ہر برانچ نے اتنے پیسے دینے کا اعلان کیا غزہ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کا بائیکاٹ، آپ کا احتجاج رنگ لے کے آتا ہے تو اس پہ عمل کیجیے. دوسری بات، دعائیں. ابھی آج صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان صرف دعاؤں پہ کھڑے ہیں، لیکن صرف دعا کافی نہیں ہوتی. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر نتیجہ اس خنجر کی تو تیزی کا مقدر کے حوالے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بیٹھ کر دعائیں کر سکتے تھے. بدر میں نہ جانا پڑتا، احد میں نہ جانا پڑتا، کر سکتے تھے. لیکن باہر نکلے، میدان سجا،
پھر رات کو مصلی پر بیٹھے اور رب کے حضور التجا کی، دعا کی، یا اللہ یہی 313 ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اگر صرف دعاؤں سے کچھ ہوتا تو رسول اللہ کو خندق کے اندر پیٹ پر پتھر باندھ کر پتھر نہ توڑنے پڑتے، لیکن رسول اللہ نے اپنا کام پورا کیا، خندق کھودی، بدر کے اندر نکلے، تمام کام کیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، آپ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر بھی دعائیں مانگیں گے تو لگتا یوں ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں عقل دی، شعور دیا، اس سے تم نے فوجیں بنائی، اس سے تم نے اسلحے بنائے، ایٹم بم بنائے، وہ اپنے تمام تر ہتھیار غزہ کے مسلمانوں پر استعمال کر رہا، لیکن تم صرف دعاؤں پر اکتفا کر رہے ہو۔ دعائیں ضرور کیجئے لیکن اپنے حکمرانوں کو پہلے نمبر پر رکھیے اور ان کے لیے غیرت کی دعائیں کیجئے۔ مسلمان ممالک کے لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اتحاد، اتفاق اور ان کو مجتمع فرمائے کہ وہ آگے بڑھ کر کچھ کر سکیں۔ اور آخری بات، آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یاد رکھیے فلسطین کا مسئلہ پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے ابھی اسی حال کے اندر اگر سوال پوچھنے شروع کروں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، مسلمانوں کے پاس بیت المقدس کب تھا اور کس طرح کر کے یہودیوں کے پاس کب گیا، دوبارہ مسلمانوں کے پاس کب آیا، صلیبی جنگیں کب ہوئی، خلافت کے پاس کب آیا، آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتا۔ ہم چلے جائیں گے لیکن یہ مسئلہ فلسطین کے بچے یہ امین ہوں گے، اپنے بچوں کو اس مسئلے کے بارے میں بتائیں، انہیں سمجھائیں، سوال جواب کی شکل میں ہو، ڈاکومنٹریز کی شکل میں ہو، جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کو کتابوں کے اندر ہر جگہ پہ مل جائیں گے۔ سب سے بڑی یونیورسٹی یوٹیوب ہے، وہاں پہ مستند مواد جو ہو وہ بچوں کو دکھائیں، ان کو سمجھائیں۔ اور آخری بات وہ ہے غزہ کے مسلمانوں کی مالی امداد، اور اس میں بھی اپنے بچوں کو شامل کریں۔ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ میں اپنے بچے کو 20 روپے پاکٹ منی دیتا ہوں، اور میں نے بچوں کو ترغیب دی، 3 دن ترغیب دی کہ بیٹا آپ نے اس میں سے 5 روپے غزہ والے ڈبے کے اندر ڈالنے ہیں۔ 3 دن کی ترغیب کے بعد اب 1 ہفتہ ہو چلا ہے، بچہ روزانہ مجھ سے 20 روپے لیتا ہے، ان کو توڑواتا ہے، پہلے 5 روپے اس ڈبے کے اندر ڈالتا ہے اور اس کے بعد جا کر وہ 15 روپے خرچتا ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ اس بچے کو لاشعور کے اندر فلسطین کے موضوع کی حساسیت کا اندازہ ہوگا، اور وہ آگے بچے ہیں، بچہ بچے سے بات کرتا ہے، وہ آگے اپنے دوستوں کو بتائے گا، اور اس طرح آپ کی تھوڑی سی موٹیویشن، آپ کی تھوڑی سی ترغیب آپ کی نچلی نسل کے اندر اس مسئلے سے آگاہی جو ہے وہ پیدا کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔